کل جو آپ نے یہ سارا تماشا کیا اور اس کے بعد آپ واپس چلے گئے، پنجاب لاوارث نہیں ہے، پنجاب کی والی وارث مریم نواز شریف سی ایم پنجاب موجود ہے۔ آپ نے یلغار کرنے کی کوشش کی اپنے نجی ملیشیا کے ساتھ، پورے سرکاری وسائل کے ساتھ۔ میں یہ بات بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر جو ہے وہ بتانا چاہتی ہوں، پنجاب میں ایک قانون ایگزسٹ کرتا ہے، سو جو صوبے کے اندر آ کر قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا اس کے ساتھ بہت سختی سے نپٹا جائے گا۔ پنجاب کے لوگ فتنہ پارٹی سے متنفر ہو گئے، علی امین گھنڈا پور کو کل منہ توڑ جواب ملا۔ وزیر اطلاعات اسما بخاری کی گن گرج، کہا گھنڈا پور کروڑوں روپے خیبر پختونخوا کے نام پر خرچ کیوں نہیں کرتے؟ حکومت پنجاب کو اپنے صوبے کی عوام کی حفاظت کرنا آتا ہے۔ حکومت کو دی گئی ڈیڈ لائن ختم، جماعت اسلامی کا ملک گیر دھرنوں کا اعلان، شہر میں دھرنے کی تیاریاں جاری، بیکیوال چوک میں مین ٹریفک روڈ کے لیے بند کر دیا گیا۔ نائب امیر لاہور احمد سلیمان بلوچ نے کہا گرفتاریوں سے ڈرنے والے نہیں، حکومت اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز رہے۔ جماعت اسلامی نے جو حکومت کو مہلت دی تھی وہ آج ختم ہوئی۔ آپ دیکھیں گے کہ پورے پاکستان میں مرد و خواتین کے جہاں پر دھرنے ہوں گے، یہ دھرنے جو ہیں کہ یہ ظالمانہ ٹیکسوں کے خلاف ہیں، مہنگی بجلی کے خلاف ہیں، ظالمانہ معاہدے جو آئی پی پیز پر ہوئے ہیں ان کے خلاف ہیں۔ ان حکمرانوں نے اگر یہی روایت برقرار رکھنی ہے تو پھر ہمارا اعلان یہ ہے کہ جماعت اسلامی اس معاہدے کا تعاقب کرے گی اور ہم عوام کو ریلیف لینے کے لیے ہر وہ راستہ اختیار کریں گے عوام کی تائید کے ساتھ جس کا پاکستان کا آئین ہمیں حق دے گا۔ جماعت اسلامی اپنے معاہدے کی طاق میں ہر حد تک جائے گی، احتجاج ہر صورت ہوگا۔ امیر وسطی پنجاب جاوید قصوری کا کہنا ہے حکومتی جماعتیں اپنے معاہدوں سے مکر گئیں، پاکستان کو اسرائیل کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، حکمران کچھ نہیں کر سکتے تو جوانے کے لیے بارڈر کھول دیں۔ نابینا افراد کو ایک ہفتے سے وزیر اعلیٰ کا انتظار، مطالبات کے لیے سڑکوں پر بے یار و مددگار، پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج 7ویں روز بھی جاری، مظاہرین کا ہمت کارڈ کی فراہمی اور ڈیلی ویجز کو مستقل کرنے کا مطالبہ، ماہانہ 10,000 روپے خصوصی الاؤنس دینے کی بھی اپیل۔ ہمارا پروٹیسٹ جو ہے وہ 7ویں روز بھی جاری ہے اور ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی خاطر خواہ نہ جواب ہمیں ملا ہے، نہ کوئی پراپر ٹیم ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے آئی ہے۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے تو ٹھان لیا کہ انہوں نے ہماری کوئی بات نہیں سننی ہے، تو ظاہر ہے ہم نے وقت گزارنا ہے۔ ہم پرامن لوگ ہیں، پرامن احتجاج کرتے ہیں، نہ تو ہم اینٹ پتھر اٹھا سکتے ہیں، ہم بے کس مجبور بے سہارا لوگ ہیں، تو ہم اپنی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہوئے اپنے ٹائم کو گزار رہے ہیں۔ حزب اللہ سربراہ حسن نصر اللہ کی اسرائیلی حملے میں شہادت، مجلس وحدت مسلمین پاکستان کا آج ملک بھر میں احتجاج کا اعلان۔ سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس جعفر نے کہا مظاہروں میں تمام سیاسی و دینی جماعتوں کے رہنما اور کارکنان شریک ہوں گے۔ گورنر پنجاب کا پنجگور میں مزدوروں کے قتل پر اظہار مذمت، سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ نہتے مزدوروں کا قتل انسانیت دشمنی ہے، پیپلز پارٹی کی جدوجہد آئین کا تحفظ اور جمہوریت کا فروغ ہے، آئینی عدالتوں کے لیے سیاسی جماعتوں کو اعتماد ملے رہے ہیں۔ ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے، حکومت توانائی کے شعبے کی ترقی پر کام کر رہی ہے، وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا ہے پاکستان کو ماضی میں بھی طویل لوڈ شیڈنگ کا سامنا تھا، ماحولیاتی مسائل سے نمٹنے کے لیے گرین انرجی کو فروغ دینا ہوگا۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی کل آخری تاریخ، شہریوں کو ویب سائٹ تک رسائی میں مشکلات، ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کے لیے ایف پی آر کے دفاتر آج بھی اوپن، ایف پی سی سی آئی کا ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی تاریخ میں 1 ماہ کی توسیع کا مطالبہ۔ عوام کو مہنگائی سے چھٹکارا نہ مل سکا، سبزیوں اور پھلوں کے سرکاری نرخ نظر انداز، ادرک 660، لہسن 550، مٹر 300 اور میتھی 260 روپے کلو، انگور 420، آڑو 290، آم 220 اور انار 270 روپے کلو میں فروخت۔ پولٹری مصنوعات کا حصول غریب کے لیے خواب بن گیا، چکن اور انڈوں کی قیمت میں استحکام، برائلر گوشت 595 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے، فارمی انڈوں کی فی درجن قیمت 306 روپے پر برقرار، انڈوں کی پیٹی 9060 روپے میں دستیاب۔
خبردار ہوشیار نہیں چلے گا، ملاوٹ مافیا کا وار، فوڈ اتھارٹی نے موچی گیٹ میں جعلی پتی بنانے والا یونٹ پکڑ لیا۔ 100 کارٹن تیار جعلی پتی، 8 بوریاں کھلی پتی اور 200 کارٹن جعلی پیکنگ ضبط کر لی۔ 3 ملزم گرفتار۔ استعمال شدہ پتی کو خشک کر کے ممنوعہ رنگ لگا کر تیار کیا جا رہا تھا۔ چودھری شافی حسین سے انٹرنیشنل لیبر اینڈ ٹریڈ یونینز کے وفد کی ملاقات ہوئی۔ ہنرمند افراد قوت کی تیاری اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کے فروغ کے لیے باہمی تعاون اور اشتراک پر اتفاق کیا گیا۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے فروغ کے اقدامات سے آگاہ کیا جائے۔ مظلوم کو انصاف کی فراہمی پولیس کا اہم فریضہ ہے۔ سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت اہم اجلاس، زیر التوا چالان اور روڈ سرٹیفکیٹس کی تکمیل میں پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انویسٹیگیشن افسران کو کارکردگی مزید بہتر بنانے کا ٹاسک سونپ دیا۔ فرینڈز آف پولیس کے 13ویں بیچ کی ٹریفک پولیس لائنز بناوا آمد، طلباء کو انفراسٹرکچر، سمارٹ ٹریفک مینجمنٹ سسٹم اور ای چالاننگ بارے آگاہ کیا گیا۔ وفد نے شہریوں کی سہولت اور شہر میں ٹریفک کو رواں دواں رکھنے کے لیے کیے گئے اقدامات کو بھی سراہا۔ ڈینگی وار تھم نہ سکے، 24 گھنٹے میں پنجاب میں 79 مریض رپورٹ ہوئے۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے اعداد و شمار جاری۔ محکمہ صحت کے مطابق 3 مریضوں کا تعلق لاہور سے ہے۔ رواں سال اب تک 31 کیسز رپورٹ ہو چکے۔ شہر میں دھوپ اور چھاؤں کا کھیل جاری، گزشتہ بارش سے گرمی اور ہبس کا زور ٹوٹ گیا۔ کم سے کم درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، ہوا میں نمی کا تناسب 58% ہے۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹے کے دوران بارش کی پیش گوئی۔ آئیں مل کر بنائے ماحول دوست پنجاب۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کا دھواں چھوڑتی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 24 گھنٹے میں 23 چالان اور 22 گاڑیاں بند کی گئیں۔ 2,60,000 روپے جرمانہ بھی کیا گیا۔ آپریشن سیکرٹری RTA رانا محسن کی زیر نگرانی کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا رکشہ ڈرائیورز کے لیے احسن اقدام، اب رکشہ ڈرائیورز کو لائسنس کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ مناوا لائن میں رکشہ ڈرائیورز کے لیے خصوصی کاؤنٹرز قائم، رکشہ ڈرائیورز سے کمپیوٹرائزڈ سائن ٹیسٹ کی بجائے وربلی سائن ٹیسٹ لیا جا رہا ہے۔ ٹریفک پولیس کا رکشہ ڈرائیورز کے لیے بڑا ریلیف، صبح بھر میں اتوار کو صرف رکشے کے لائسنس کے لیے ٹیسٹ ہوگا۔ ایڈیشنل IG ٹریفک مرزا فاران بیگ کی سیکرٹری ٹرانسپورٹ ڈاکٹر جاوید احمد قاضی سے ملاقات، رکشہ ڈرائیور کو لائسنس کی فراہمی پر اتفاق کیا گیا۔ خوراک کا ضیاع عالمی مسئلہ ہے جو معیشت کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز عالمی یوم خوراک پر پیغام، کہا اسکول نیوٹریشن پروگرام بچوں میں غذائی قلت دور کرنے کا تاریخی اقدام ہے، وسائل کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے پلاننگ کی ضرورت ہے۔ چھٹی کے روز چڑیا گھر کی رونقیں دوبالا، فیملیز کی بڑی تعداد انجوائے کرنے میں مصروف، بچوں کی موج مستی اور ہلا گلا، بندروں کی شرارتوں سے خوش، من پسند جانوروں کے ساتھ سیلفیاں بنوائیں۔ شہریوں کا کہنا ہے چھٹی کے روز سیر و تفریح سے ہی مزہ آتا ہے۔ اور لاہور سمیت ملک بھر میں امراض قلب کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد لوگوں کے دلوں کے بیماریوں کو متعلق آگاہی اور ان سے بچاؤ کے لیے شعور پیدا کرنا ہے۔ موٹاپا اور جسمانی مشقت کا فقدان دل کے امراض میں مبتلا ہونے کی بڑی وجوہات ہیں۔